بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، آج ہم خردبینی جانداروں کا مشاہدہ اور پیمائش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جیسے کہ ہر اشیاء، ہر جاندار کی کچھ پیمائش ہوتی ہے، کتنا لمبائی ہے اس کی، کتنی چوڑائی ہے، اسی طریقے سے یہ باریک سے باریک جو خردبینی جاندار ہوتے ہیں ان کی بھی مخصوص پیمائش ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال دیکھیے، ڈبل روٹی یا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے بھگوئیے اور 3-4 دن ایک ڈبے میں بند کر کے رکھیے۔ اس کے بعد ڈبل روٹی کا مشاہدہ کیجیے۔ مشاہدے کے لیے تکبیری عدسے کا استعمال کیجیے۔ دوسرا، گدلے پانی یا گھڑے میں ٹھہرے ہوئے پانی کا ایک قطرہ لے کر مرکب خوردبین کے ذریعے اس کا مشاہدہ کیجیے۔ طلباء، یہ جو 2 تجربے کیے گئے ہیں اس کے اندر آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے، جسے خوردبینی عدسہ کہتے ہیں، مرکب خوردبین جسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ جراثیم دکھائی دیں گے، آپ کو پیرامیشیم دکھائی دیں گے، بیکٹیریا دکھائی دیں گے۔ اب سب سے پہلا جو تھا ڈبل روٹی یا بریڈ وغیرہ جو ہوتا ہے، پاؤ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کو وہ 3-4 دن رکھنے کے لیے بول رہے ہیں۔ تو وہ 3-4 دن رکھنے کے بعد جب آپ اس کو خوردبینی مشین کے اندر دیکھو گے، مائکروسکوپ کے اندر دیکھو گے، تو اندر آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ خوردبینی جاندار دکھائی دیں گے، اس میں بیکٹیریا دکھائی دے گا۔ اور اسی طریقے سے گدلے پانی کے اندر تو بہت سارے جراثیم آپ کو دکھائی دیں گے، باقاعدہ زندہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ دہی چھاچھ کا ایک قطرہ سلائڈ پہ لے کر مرکب خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیجیے۔ مشاہدہ کیے ہوئے خوردبینی جانداروں کی اشکال اپنی بیاض میں بنائیے۔ اسی طریقے سے دہی جو ہوتا ہے اس میں قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ بیکٹیریا ہمارے پیٹ کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں اسے مارنے کے لیے، امیونی سسٹم بڑھانے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے۔ ہمارے جو انسٹائنٹ ہوتے ہیں، ہماری جو بڑی آنت اور چھوٹی آنتیں ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے مادے خارج ہوتے ہیں، بہت سارے ایسڈز خارج ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے آنتوں کو مفید ثابت کرنے کے لیے سب سے اچھی غذائیں ہوتی ہے دہی۔ تو یہ دہی کو بھی اگر ہم مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور مرکب خوردبین کے اندر جسے مائکروسکوپ بولا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو مختلف اجزاء دکھائی دیں گے، خوردبینی جاندار دکھائی دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ اس کی پیمائش کس طریقے سے کی جائے کہ خوردبینی جاندار اس سے بڑا ہے، کمپیئر کرنا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے۔ 100 مائکرو میٹر سے چھوٹی چیزیں ہمیں خالی آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں باریک سے باریک۔ تو میگزیمم 100 مائکرو میٹر کے اوپر والی چیزیں نظر آتی ہے، اور منیمم یعنی کہ 100 مائکرو میٹر اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے نیچے ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہوگی تو ہمیں نظر بالکل نہیں آئے گا۔ اس لیے سلائڈ تیار کر کے مرکب خوردبین کے ذریعے خوردبینی جانداروں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے نیچے کی جو چیزیں، اس لیے ہم اس کے لیے سلائڈ تیار کرتے ہیں، اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں۔ اب لیکن 1000 گنا تکبیر میں ناکافی ہو تو کچھ خوردبینی جانداروں کے مطالعے کے لیے الیکٹرانک خوردبین کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بھی باریک ترین چیز ہے جو مائکروسکوپ میں نہیں دکھائی دیتی ہے، بہت ساری بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، مائکروسکوپ میں بھی نہیں دکھائی دیتے، تو الیکٹرانک مائکروسکوپ جو اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ جیسے ہم موبائل یوز کرتے ہیں، اس میں کیمرہ ہوتا ہے، کیمرے کو زوم کرتے ہو نا تو اور زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے۔ تو کچھ کیمرے کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے، زوم کرنے کے بعد بھی صحیح طریقے سے کلیئر دکھائی نہیں دیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، تھوڑا مہنگے والی چیزیں، تو اس میں اچھا کیمرے کے اجزا ہوتا ہے، لینس جو ہوتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہوگا، اور زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اندر اس کے سافٹ ویئر یوز ہوگا۔ دیکھو، مائکروسکوپ تو باریک سے باریک چیز کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ٹیلیسکوپ۔ ٹیلیسکوپ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ چاند کو دیکھنے کے لیے، سورج کو دیکھنے کے لیے، جو لاکھوں کلومیٹر دور ہے یہاں سے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہم ٹیلیسکوپ کا عدسے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مائکروسکوپ سے مہین ذرات یا مہین سے مہین جو خوردبینی جاندار ہے، جو جراثیم ہے، اگر وہ مائکروسکوپ میں نہیں دیکھتے تو اس کو الیکٹرانک مائکروسکوپ میں دیکھا جاتا ہے۔ طلباء، سمجھ میں آئے گا، بالکل آسان ہے۔ کچھ خوردبینی جانداروں کی جسامت، جیسا پیرامیشیم کی، ایک اسٹینڈرڈ جسامت ہے، جیسے کہ آپ بول سکتے ہو کہ کئی سارے سائنٹسٹ لوگوں نے اس کی جسامت کو ناپا ہے، تو وہ تقریباً نکلی ہے 100 مائکرو میٹر۔ پھر ٹائیفائڈ کا جراثومہ 1 تا 3 مائکرو میٹر۔ پولیو کا وائرس، جس کی وجہ سے بچے چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے،
آپ جب چھوٹے ہوں گے 5 سال کے بچے، جو 2 سال سے 5 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کو وہ پولیو کی خوراک پلائی جاتی ہے. 1.5 سال کے بھی بچے کو، کچھ 6 مہینے کے، تو اس کا ایک وقفے سے پلائی جاتی ہے پولیو کی خوراک. تو پولیو کے جراثیم جو رہتے ہیں اس کی سائز کتنی ہوتی ہے؟ پولیو کا وائرس جو ہوگا 20 نینو میٹر. پھر اس کے بعد خردبینی جانداروں کی جسامت کتنی ہوتی ہے؟ 100 مائکرو میٹر سے کم ہوتی ہے. اس قدر چھوٹی جسامت ہونے کے باوجود خردبینی جانداروں کے خلیے میں موجود حیوان سے تمام حیاتی افعال انجام دیتے ہیں. اس قدر چھوٹی جسامت ہونے کے باوجود بھی یہ تمام کام انجام دے رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ بھائی یہ بہت باریک ہے، یہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں، لیکن یہ بالکل سانس لینے کا بھی کام انجام دے رہے ہیں. جیسے ہمارے اس میں ہوتا ہے ہاضمے کا بھی کام انجام دے رہے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح. اس میں جو مختلف، جیسے اس سے پہلے کے چیپٹر میں نے پڑھایا ہوں، آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھا کیجئے، تو اس میں نے الگ الگ حصوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی. اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے آگے.